اس کے بعد میں ملتمس ہوں برادر کبیر جناب حضرت مولانا سراج احمد صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر کے حضرت استاد محترم کو دعوت خطاب دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے یہ توفیق دی اہل محلہ کو کہ ہم نے اس کے نام پر اس کے دین کے لیے ان لوگوں کو اس مسجد کے اندر جمع کیا۔ پھر اس کے بعد دل کی اتھا گہرائیوں سے میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالسلام عزیز صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اس آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ استاد محترم نے شفقت فرمائی، صرف ایک ٹیلی فون پر جو ہے یہاں حاضر ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ آئے ہوئے ہمارے اور مہمان میرے استاد محترم میرے ماموں جان، جنہوں نے ہمیشہ ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ آج اس موقع تک یہاں تک ہم پہنچے تو ان کا ہی سہارا ہے، انہوں نے ہمیں مدرسے میں لایا، پڑھایا، ہمارے سر پر جو ہے شفقت کا ہاتھ رکھا۔ میں ان کا بھی دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی میری اس دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے۔ اسی طرح مولانا عمر صاحب، ان کو بھی میں نے ایک ٹیلی فون کیا، دعوت دی، اپنی مصروفیات کو نکال کر ہری پور سے یہاں پر تشریف لائے۔ اسی طرح مولانا عبدالرحمن صاحب اور اسی طرح دیگر علماء کرام جو ہمارے یہاں نکوٹ سے آئے، بیرکن سے آئے، مانسیرہ سے آئے، گرد و نواح، چورا میرا سے، بلکہ پوری پکڑ سے جتنے علماء کرام آئے یا باقی مجمع جتنا بھی آیا، اب سب کے نام لینے مشکل ہے، وقت بالکل تنگ ہے، تو میں سارے حضرات کا دل سے مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں یہاں آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اب میں بلا خیر اپنے استاد محترم کو دعوت دینے لگا ہوں، اس سے پہلے آپ سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ تلاوت سنی، نعت سنی، مجمع نے کوئی بیداری کا ثبوت نہیں دیا۔ لگتا اس طرح ہے جس طرح آپ آج کے اس پروگرام سے بالکل تنگ بیٹھے، کوئی ناراض تو نہیں ہے؟ انشاءاللہ سارے راضی ہیں نا؟ اللہ سب کو راضی رکھے۔ تو استاد محترم کی جو بات سمجھ آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ استاد محترم آپ سے کہلوائے گا کہیں گے یا خود آپ کہیں گے؟ تو آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ اللہ ہمارے دل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تو میں میرا تخیر اپنے استاد محترم کو دعوت دینے لگا ہوں۔ ہمارے ملک کے میناز خطیب مقرر شریف بیان حضرت مولانا قاری عبدالسلام عزیز صاحب، میں ان کے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے ملفوظات سے ہم سب کو جو ہے مستفید فرمائیں۔ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقال في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسوله النبي الكريم جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی گناہگاروں نہ شرماؤ خطا کاروں نہ گھبراؤ سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان رکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی سلام علی خیر الانام و سیدی حبیب الہ العالمین محمدی یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر جلسہ میرے نہایت محترم استاد علماء میرے مشفق و محسن حضرت مولانا محمد شفیع صاحب دامت برکاتہ دیگر علماء کرام جامع مسجد نکوٹ کے غیر مسلمانوں دوسری مرتبہ آپ کی اس نکوٹ کی جامع مسجد میں میزبان مکرم برادر عزیز مولانا محمد سراج احمد صاحب کی پرخصوص دعوت پر
دینی نسبت سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ اس سے پہلے جب میں آیا تھا یہ مسجد چھوٹی تھی، لیکن آج الحمدللہ مسجد کو دیکھ کر دلی خوشی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ امام خطیب باذوق ہو، محنتی ہو، لگن والا ہو، تو پھر مسجدیں اسی طرح تعمیر ہوتی ہیں۔ اور اگر امام خطیب کی دلچسپی نہ ہو تو مسجدیں ایسے تعمیر نہیں ہوتی۔ دعا گو ہوں اپنے برادر عزیز مولانا سراج احمد صاحب کے لیے اور ان کے معاونین کے لیے کہ جنہوں نے 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ سب کی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تستی امین میں حصہ دے دو روزہ رکھے، پھر بھی تراویح پڑھیے، پھر اس کے ناتخوان حضرات تستا ساکٹ دے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، اس وقت میں اور آپ جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں۔ اس کی توفیق سے، اللہ نے توفیق دی تب اس کے گھر میں ہم آئے۔ اس نے ہمیں پسند کیا، اس لیے اپنے گھر میں بٹھایا۔ میرے گھر میں کوئی مہمان آئے، مجھے پسند ہو تو اس کے لیے دروازے کو کھولا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی آئے، اس کے لیے دروازے کو کھولا جاتا ہے، پسند ہے۔ لیکن اگر کسی سے دل نہ لگے، اچھا نہ لگے، تو ہم پہلے سے کہہ دیتے ہیں، دروازے پہ بچہ کھڑے، 10واں تک کوئی بھی نہیں، تالا کہا ہے ہمیں پتہ لگتا ہے اس کو۔ اللہ کے گھر کا بھی یہ اصول ہے، اللہ جس کو پسند کرتے ہیں اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، اور جس کو پسند نہیں کرتے اپنے گھر سے دور رکھتے ہیں۔ واقعات کے اندر لکھا ہے، ایک آدمی نے بازار سے سامان لیا، سامان زیادہ تھا، اس کے لیے ایک نوکر کا انتظام کیا، مزدور کا انتظام کیا۔ مزدور نے سامان رکھا، گٹھڑی اٹھائی اور مالک کے ساتھ چلنے لگا۔ مسجد سے گزر ہوا تو مسجد سے اذان کی آواز، اس مزدور نے کہا
اگر مجھے اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں. تو صاحب نے کہا جاؤ پڑھ. مسجد میں آیا, گٹڑی رکھی, تازہ وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا. اہتمام سے نماز ادا کی اور نماز کے بعد پھر دعا کے لیے بیٹھ گیا. ادھر دعا کر رہا تھا, باہر سے آواز آئی, ارے میاں کیا کر رہے ہو, جلدی آؤ, ہم نے آگے جانا ہے. تو اس نے آواز دے کر کہا بھائی میں دعا کر رہا ہوں, اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, صبر کرو ذرا. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے آواز دے کر کہا ارے میاں جلدی کرو نا. تیسری مرتبہ پھر اس نے آواز دی, ارے میاں تو کیوں نہیں آتا, کس نے تجھے اندر مسجد میں باندھا ہوا ہے. تو اس مزدور نے برجستہ جواب دیا, اس نے کہا ارے صاحب, جس رب نے تجھے باہر باندھا ہے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا, اسی رب نے مجھے مسجد کے اندر باندھا ہے, مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا. یہ کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. یہ مسجد بنی اللہ نے توفیق دی, وگرنہ مولانا سراج صاحب سے پہلے بھی یہ مسجد تھی, لیکن اللہ نے اس کو وہاں سے اٹھایا, نوکوٹ میں لایا اور اس کے ذریعے سے مسجد کو بنوایا, اور پھر آپ لوگوں نے تعاون کیا. یہ ساری توفیق کس نے دی, بولو بلند آواز سے, کس نے دی؟ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں کس کی توفیق سے بیٹھے ہیں؟ قرآن کس کی توفیق سے سنا؟ 20 تراویح کس کی توفیق سے پڑھی؟ اگر اللہ توفیق نہ دیتے, توفیق کو سلب کر لیتے, تو پھر ہم نہ نماز پڑھتے, نہ روزے رکھتے, نہ قرآن پڑھتے, نہ تلاوت کرتے, نہ ذکر ہوتا, نہ صدقہ خیرات ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو آدمی رحمان سے نظریں چرا لیتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں, شیطان کو مسلط. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے. کون ساتھ ہوتا ہے؟ شیطان. کون ساتھ ہوتا ہے؟ شیطان. شیطان کو بھی زیادہ ڈرنا چاہیے, شیطان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. واقعات کے اندر دیکھا ہے نا, ایک آدمی بوڑھا, صبح کا وقت ہے, دھوپ نکلی تو دیوار کے نیچے اس نے اپنی چارپائی کو بچھایا, اوپر لیٹ گیا. آگ لگ گئی. جس طرح صبح بجری آدمی نکل دن بعد جیسے بہت اچھی لگتی ہے, بیٹھ پسند جیسے پانی نہیں تھی, وہ 11 بجے تک پسند جیسے گرم کی تھے. تو پھر آپ نے کیا فائل کو تھا 8 جونا, ذرا آج میری تعریف کی ہے, داڑھی چٹی ہو جلدی ہے, پھر بھی کسی کو معاف ہو نہ کرتے, اس بات میں معاف کر چھوڑ ای بکٹ میں لائے دیں. تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ سفید داڑھی ہے کہتا ہے, اور دنے چھوڑ قبر دے تخت دل سے لکسی میں اس کو چھوڑ کر نہیں ہے. پھر بھی کہتا ہے میں محمدی ہوں, پھر بھی کہتا ہے میں میرے دل کے اندر عشق خدا ہے, دل میں عشق مصطفیٰ ہے. یہ کہاں کا عشق ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جانا. تو وہ لیٹا ہوا ہے, آنکھ لگ گئی,
اتنے میں ایک نوجوان آیا بڑا خوبصورت، اس نے آ کر اس کو جگایا، اس کو جلدی کرو اٹھو، تو وہ بڑا گھبرا کے اٹھا، بوڑھا اٹھو، دادا خیر، ان کے خیر ہے، بابا جی پیچھے آ جاؤ، دیوار سے ہٹو، دیوار گر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اٹھاؤ، پیچھے آ گئے، جو ہی دیوار سے پیچھے ہوا ادھر سے دیوار گر گئی، چارپائی دیوار کے نیچے آ گئی۔ تو سمجھ جاتی نہیں اے جنوں نے اپنا بیان پورا کرنا، کچھ اپنی نیند پوری کر دوں۔ یا اللہ سارے کو جاگنے کی توفیق دے، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، او حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ جاگ کے باتیں سن لو، پتہ نہیں آئندہ رمضان میں ہم ہوں گے کہ نہیں، ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں۔ ابھی ناظم صاحب مجھے بتا رہے تھے، ہمارے بھائی نہایت ہی محترم مولانا سید شاہ عزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی جو ڈائری کھولی تو اس کے اندر رمضان کے پروگرام بھی لکھے ہوئے تھے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ میرا نام اردو کی فہرست میں، اس لیے بھائی جب بھی نماز پڑھو مسجد میں آؤ، اس کو آخری نماز سمجھو۔ اب پتہ نہیں ہے رمضان میں ملتا ہے، تو اس نوجوان نے کہا پیچھے آ جاؤ، پیچھے آیا، دیوار گر گئی۔ اس بوڑھے نے کہا نوجوان شکر ہے تو کہاں سے آ گیا، اگر تم نہ میں تو دیوار کے نیچے آ جاتا۔ اس کا دامن پکڑ لیا، اچھا یہ بتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا نام ہے تیرا؟ اس نوجوان نے کہا میرا نام نہیں پوچھتے بیٹھے، نام پوچھتے بیٹھے۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ کیا نام ہے۔ جب اصرار کیا بوڑھے نے تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا نام ہے شیطان۔ کیا نام ہے؟ شیطان۔ شیطانہ بےمانہ تھوڑی کو اچھا کہا، یہ نیکی کا کم تھوڑا کو کس طرح ہو گیا؟ بولے یار میں نیکی نہیں کی تھی، میں تو کوئی خیر خواہی نہیں کی تھی۔ کی بڑی خیر خواہی ہے، وہاں سے مجھے تم نے اٹھایا بچایا، گرنا دیوار کے نیچے آ جاتا میرا شیر ہو جاتے ہیں، یہ تو نہ نے میرے دیوار ہے تو یہ نیکی کا کام کیسے ہوگا؟ اس کا کوئی نیکی نہیں کی میں نے۔ اس نے اچھا تم شیطان ہے تو بتا کیوں نیکی، یہ نیکی سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس نے کہا بابا جی میں نے نیکی نہیں کی، میں نے تجھے شہادت سے نکال دیا۔ تجھے کس سے نکال دیا؟ تو دیوارت اللہ آمیاں کہ تو کیوں آمیاں؟ بولو کیوں آمیاں؟ حدیث کے اندر آتا ہے جو پیٹ کی مرض سے مر جائے وہ شہید ہے، جو حادثے میں مر جائے وہ شہید ہے، وبائی امراض سے مر جائے وہ شہید ہے، کسی جگہ سے گر جاتا ہے، دیوار کے نیچے آ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ اسے بولیا میں نیکی نہیں کی تھی تو وہ شہادت کو کٹ چھڑیا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، بولو شیطان ہمارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان دشمن اور اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ یہ ہمارا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس کی ہر خیر خواہی کے اندر ہمارے لیے بدخواہی۔ تو ہم کس کی توفیق سے آئے ہو؟ مسجد کس نے بنوائی؟ توفیق نہ دیتا تو یہ کام نہ ہوتا۔ اور پھر آج اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر مہمان بن کر اس کا ذکر، اس کے حبیب کا ذکر،
اس کے قرآن کا ذکر سننے سنانے کے لیے ہم جمع ہیں. یا اللہ اس کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما. اور پھر 20 تراویح کے اندر 30 پارے مکمل کر کے ہم بیٹھے ہیں. کہہ دو الحمدللہ. اس کے بعد میرے بیٹھے تھے یہ سوتے تھے جاگ رہے نظر نہیں آئے سکرین لگی تھا. اچھا ماشاءاللہ تو تمہیں دیکھ لو لیکن وہ نظر نہیں آ رہے. اور ان اصلی کی اور سے ذہن انتظام کرنے میں سی زیادہ سارے مجھے آگے کی توفیق دے. نال نظر رکھو ہم پتہ لگے تسی سر سر لائے پتہ لگے تسی گل سن دے لگے. ٹھیک ہے کہ ماشاءاللہ بڑے بازو ہو کے بیٹھے ہیں. اللہ اس کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. تو ابھی ہم جو جمع قرآن مجید کی تکمیل کر کے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم دعا کریں گے. اور اس دعا کا کچھ طریقہ کار میں آپ کو بتانے لگا کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے, اللہ سے کس طرح سوال کیا جاتا ہے, کس انداز سے اللہ سے مانگنا چاہیے. اور ایک نقطے کی بات کہنے لگا ہوں, علماء کی موجودگی میں سارا سال گناہگار بندہ اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت مل جائے. لیکن رمضان مبارک میں اللہ کی رحمت گناہگار بندے کو تلاش کرتی ہے. ایک بھی گناہگار آ جائے آج اس کو سب کچھ دے دیا جائے, مانگے اس کو عطا کر دیا جائے. بخشش کا طلبگار ہے اس کو بخش دیا جائے گا. رزق کا متلاشی ہے اس کو رزق عطا کر دیا جائے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں, رمضان مبارک ہم سے جدا ہوا ہے. مانگ لو اللہ سے. اور میں نے کل بھی ایک جگہ پہ کہا یہ رمضان کسی کا کرونے میں گزر گیا, ڈر رہے تھے مسجد کو نہیں آ رہے تھے, کسی کا کرونے میں گزرا. اور کوئی خوش قسمت وہ ہیں کہ جن کا رمضان اللہ کے سامنے رونے میں گزر گیا. رونے والی محروم ہو گئے اور اللہ کے سامنے رونے والے کامیاب ہو گئے. کچھ دن باقی ہے, آؤ ذرا مل کر اللہ سے مانگ لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے در پہ آ کر مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. آؤ ذرا قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے. کیوں؟ قرآن کے اندر بڑا سرور ہے. دنیا کی کوئی کتاب پڑھو اتنا سرور نہیں ملے گا جتنا قرآن کو سننے سنانے کے اندر اللہ نے سرور رکھا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ساؤنڈ لگے تھے لیکن آپ یہ کہا تو تسی کتنے بیٹھ گئے تو اس کا آواز نہ ہوئے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے محبوب اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ رب کہاں ہے تو میرے محبوب بتا دیجئے انی قریب, میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں. ربا کتنا قریب رہتا ہے, میرا رب کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تو تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب اتنا قریب ہوں تو پھر میرے پاس کیوں نہیں آتے, کیوں غیروں کے در پہ جاتے ہو. یاد رکھ میرے بندے, غیر کے در پہ جائے گا تانا ملے گا, میرے در پہ آئے گا تانا دیے بغیر ساری خطائیں معاف کر دی جائے گی.
در پہ آ کر مجھ سے مانگ، ربا میں تیرے در پہ آؤں گا، لیکن میں کس وقت تیرے در پہ آؤں؟ دن کو آؤں رات کو آؤں؟ میرا رب کہتا ہے تیری مرضی، دن کو آ تیری مرضی، رات کے وقت آ تیری مرضی، جس وقت تو چاہتا ہے میرے در پہ آ۔ بندہ کہتا ہے ربا میں رات کے وقت آؤں گا جب ساری کائنات کے اوپر سناٹا ہوتا ہے، لیکن ربا تو بتا تو سوتا ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا سو جاتی ہے، ان کے دربار بند ہو جاتے ہیں، ربا تو بتا تو سوتا ہے کہ نہیں؟ میرا رب کہتا ہے آ میرے بندے سونا تو درکنار، مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ دنیا کے درباروں میں جاؤ، رات کے وقت پہنچو تو دربار بند۔ میں کشمیر سے آ رہا تھا، مظفر آباد پہنچے 2 بجے کا وقت تھا، تو میرے ساتھ کچھ نوجوان تھے، مجھے کہنے لگے حکیم صاحب اجازت ہو تو ہم ذرا دربار کے اندر جاتے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ، کیا مسئلہ، جاؤ دربار میں۔ جو ہی اندر دربار میں گئے واپس آ گئے۔ میں نے کہا بھائی اتنی جلدی کیوں؟ تو کہنے لگے اگر دربار بند ہے۔ دربار کیا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، یہ دنیا کے دربار بند ہو جاتے ہیں، میرے رب کا ایسا دربار ہے جو بند، جس وقت آؤ میرے رب کا دربار کھلا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ میرا رب کہتا ہے میری بندی جس وقت تیری مرضی آ، رات کو آ تیری مرضی، دن کو آ تیری مرضی، میں سوتا نہیں، سونا تو درکنار، مجھے اونگ بھی نہیں آتی، آ میرے در پہ۔ میرا رب کہتا ہے آ میری بندے، اگر میں سو جاتا تو پھر ان لوگوں کی فریاد کو کون سنتا؟ ان گناہگاروں کی فریاد کو کون سنتا؟ اگر میں سو جاتا تو پھر مجھے پکارنے والوں کی پکار کو کون سنتا؟ اگر میں سو جاتا تو پھر یونس علیہ السلام کی فریاد مچھلی کے پیٹ کے اندر کون سنتا؟ اگر میں سو جاتا تو پھر یوسف علیہ السلام کی فریاد کو کنویں کی تہ کے اندر کون سنتا؟ یوسف علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہے، برگزیدہ پیغمبر ہے، ابھی بچپن کے اندر ہے، بھائیوں نے بے قدر سمجھا، کنویں کے اندر پھینک دیا، بڑا وحشتناک کنواں، بڑا گہرا کنواں، خوفناک کنواں۔ یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ میں بیٹھ کے اپنے رب سے رابطہ قائم کر کے کہتی ہیں او میرے رب ذوالجلال، میری حالت کو تو دیکھتا ہے، میری فریاد کو تو سنتا ہے، تیرے بغیر میری حالت کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے بغیر میری فریاد کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ آواز آتی ہے اور میری پیارے یوسف، میں نے تیری فریاد کو سن لیا، قبول کر لیا، ضرور تجھے کنویں کی تہ سے نکال کے تجھے تخت شاہی کا مالک بنا دوں گا۔ سب کی سننے والا کون؟ اللہ۔ بولو بندوا سے کون؟ اللہ۔ پھر کس کے در پہ آگے مانگنا چاہیے؟ اللہ کے علاوہ کوئی در نہیں، اسی در پہ آئیں گے اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرمائے گے۔
فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا رب قریب ہے. میرا رب کیا ہے؟ قریب ہے. کس طرح مانگا جائے؟ کس طرح اللہ کے دربار میں آ کر اس کے سامنے حاضری لگائی جائے؟ میں ایک طریقہ بتانے لگا ہوں جو مجھے اپنے استادوں سے ملا، کتابوں سے ملا، مطالعہ سے ملا. کیا طریقہ ہے؟ رات کا وقت ہے، تازہ وضو کیا اور اللہ کے دربار میں آیا، 2 نفل پڑھے، آنسو بہائے اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنے لگا. کس کے ساتھ بولو؟ اللہ کے دربار میں عاجزی چلتی ہے، تکبر. عاجزی سے مانگ رہا ہے. کیوں؟ تکبر اللہ کی چادر ہے. اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر سے ہاتھ لگائے گا میں اس کو پاش پاش کر دوں گا. عاجزی سے مانگتا ہے. اور پھر زبان سے کیا کہنا چاہیے، کس طرح مانگنا چاہیے؟ 2 دن پہلے ہمارے پیر و مرشد میرے استاد المکرم حضرت قبلہ سید غلام نبی شاہ صاحب دامن برکاتہ، رات کے وقت فون آیا تو مجھے کہنے لگے بیٹا وہ شعر مجھے سنا دو کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے. تو کبھی کبھی فون آ جاتا ہے وہ میں کو سنا دیتا ہوں رات 1 بجے 2 بجے. اس دن پھر میں نے سنایا تو وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. توجہ ہے؟ وہ تو توجہ ہے سب. اللہ اکبر. کس طرح مانگا جائے، کیا کہا جائے؟ ہاتھ اٹھائے ہیں، عاجزی ٹپک رہی ہے، آنسو نکل رہے ہیں، دل گھبرایا ہوا ہے، جسم کے اوپر سکتہ داری ہے اور اپنے رب سے رابطہ قائم کر کے یوں کہتا ہے کیا؟ فرمایا کہ ذنوبی کا موجل بحر بل ہی اکثر، ذنوبی کا موجل بحر بل ہی اکثر، کلھا مثل الجبال بل ہی اکبر، علماء سمجھیں لیکن تو سب ہوتا ہے ترجمہ دسنا پیسی انگلش دور ہے، انگلش میں زیادہ محبت ہے. جڑا خطیب انگلش بول تو کیا کہنا ہے بہت جی یہ پوچھتے جی اور آتے جی خطیب آئے تھا ہر گل انگلش میں کرتا سا، ہر گل مستی ہے تو بھی انگلش تھے، دو جگہ بھی انگلش. تمہارے ساتھی ٹریننگ میں تو میں نے فون کیا، مجھے برادری صاحب آ میں نے کہا کیا کر رہے موڈ بھی سی ہوا اور میں سامنے رہا یہ جب انگلش ان کو پشتو والا ہے وہ بھی انگلش بول رہے ہیں، مسلمان سے انگلش کی استعمال کر رہا ہے. عجیب معاملہ ہے یہ. ہمارے مفتی صاحب ایک بات سنائی، رات جلسہ ختم ہوا تو مولویوں کے پاس موٹر سائیکل ہی ہوتا ہے، جس مولوی کو گڑی ہوتا ہے 80 رکشے رہتی ہیں گاڑی چھوڑ دیں. مولوی اتنی مہنگی کارا دے کر بڑی گڑی بھی پھر دے، میں اس کو مولوی نہ سمجھتا، تو نہ سمجھ گیا وہ ہے تو اللہ دل کا عالم ہے. ہم نہ بات کرنا انا جی میں اس مولوی کو نہ مانتا نہیں، جڑا مولوی سیاسی ہو رہے ہیں تو پیا نہ ماننا اس کو دکھانا وہ دبا کر دینا. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مان پیا نہ مان. تو اس نے کہا جی موٹر سائیکل پہ بیٹھے نکل گئے، دعا میں بیٹھے
آگے شکل چلا رہا تھا، پیچھے استاد بیٹھے تھے، راستے میں ٹریفک والے مل گئے. ان ٹریفک والوں نے کہا صبر مولوی صاحب پتہ نہیں ڈبل سواری مانے، ڈبل سواری مانے. مولوی صاحب نے بڑا مندی کیا، صاحب وہ ڈبل سفر جب مجھے پتا نہیں کیا تھے تو لگے رہے. مولوی صاحب اپنا نام بتا، چھوڑ اور باتیں. اس نے بڑا نام نہیں پوچھتے پہلے، بڑا نام اگر میں نام دس گئے تو تم پریشان ہو جسی. اس نے نہیں بتاؤ کیا نام ہے تمہارا. اس نے پھر دیکھ میرا نام ہے مولانا قطعیس جل للکتب. اس نے مولوی صاحب سیدھا نام دس. اس نے خدا کی قسم قرآن میں چاہیے لیا ٹھیک ہے، اس نے قسم بھی چاہیے جاتی. ایسا سے دندانے مولوی نے کدی میں چھیڑی ہو، جس نے منہ میں دان بند کری اس نے نہ بولے ہو. دنا مراد کیا علم، جس کے پاس علم ہے کبھی اس کے ساتھ مت چھیڑو. اسا پھر دا اسا جڑی نہیں نائے مرا اسا جنے تو کوئی پاگل ہے پچھلی کو تو ملیا تو اپنا نام دس. اسا جنے کہ میرا شاگرد دا ساتھ ہے، اس کا تو نام نہیں دیتے کہ میں اس کو استاد ہے، بڑا نام بتا دے کر. اسے نہیں بتاؤ کیا نام ہے. اسے کہا جی میرا نام ہے لجین ابشا. اور جس قرآن میں پڑھے تو اس کا پیٹ سی نا. ایک طرح دیکھا مولانا سراج احمد صاحب کی طرح جس طرح جلسہ میں رکھا اس ملزم میزبان تھا. اس نے کہا بھائی ان کے ساتھ مت چھڑو، مجھ سے بات کرو، جلسہ میں نے رکھا ہے، یہ تو میرے مہمان ہیں، ان کو جانے دو. ہاں بولی صاحب تو دس تو نہ کیے. اس نے کہا کوئی بڑے گا کچھ بڑا نام ہے. اس نے کہنا ہے تھوڑا اس نے بڑا نام ہے آلا امامن ممات. دیکھا تھوڑے میں جور ہو گئے اور کسی کا پیٹ دیکھا وہ جاگ گئے ہو، سارے جاگ گئے ہو. آؤ ذرا پھر اور پڑھا عربی نے شعر کا مطلب رسم تو سن. میں نے کیسا کس طرح کون سا طریقہ آپ کو بتایا. فرمایا ذنوبی کموج البحر بل ہی اکثر، ذنوبی کموج البحر بل ہی اکثر، کلها مثل الجبال بل ہی اکبر. آنسو بہا کر کہتا ہے ربا میں نے ساری زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی، کبھی مسجد کو نہیں آیا، کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. ربا میں تیرا باغی ہوں، ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا. آج ساری دروں کو چھوڑ کر تیری در پہ آیا ہوں اور تجھ سے مانگتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ ذنوبی ربا میرے گناہ اتنے زیادہ ہے جس طرح سمندر کی جہاز نظر آتی ہے. سمندر کی جہاز نظر آتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کلھا مثل الجبال بل ہی اکبر. اور رب ذوالجلال میرا ہر گناہ مثل پہاڑ کی ہے، جس طرح فلک بوس پہاڑ نظر آتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہت بڑے بڑے. لیکن اللہ کی اور رب ذوالجلال اگر آج میرے گناہوں پر میری گرفت کر لے تو پھر بھی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اگر میری آنسوں کو دیکھ کر مجھے معاف کر دے
اللہ جس طرح چاہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے فضل کا متلاشی ہونا چاہیے۔ مانگنا کس سے؟ بولو اللہ سے۔ بلند آواز سے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ جس وقت مصیبت آئے تو کس کے دربار میں آنا چاہیے؟ اللہ سے۔ بچیاں دی اولاد دی ضرورت ہو میں تو کس کے دربار پہ جانا چاہیے؟ اللہ سے۔ کچھ حلالہ کو جلتے ہیں جی، تو سب کو پتہ ہی ہے جی، مجھر سو گیا بڑا پریشان، اللہ کی پریشانی کی کہ خیر تے ہاں جی، مجھر سو گیا جی، نہ کوئی بچہ نہ کوئی بچی، نہ بچی نہ کچھ بھی نہیں، تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ تو سب کو پتہ ہی ہے جی، اے فلانی جی جلدہ ہے، سنے اتھے جل کے درخواست پیش کرو تو ساری درخواست قبول ہو جلدی ہے، اس لیے وہاں جاتا ہوں۔ ارے بھائی وہاں کیوں جاتے ہو؟ تو پھر کہتا ہے تو سب کو پتہ ہی ہے، اللہ استیاں سندا نہیں تے انہاں دیاں موڑدا نہیں، استیاں انہاں دیاں موڑدا نہیں، اللہ سارے کو سندا ہے، بولو اللہ سب کی سنتا ہے۔ تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی بندے کی دیکھ کر کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ و منزل ہی نہیں۔ ہم سنتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے، اللہ کے در پہ آ کے مانگنا چاہیے۔ میرے نکوٹ اور مضافات سے آئے ہوئے مسلمانوں، ایک دو خوشخبریاں سنا کے بعد کو ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ نے بھی روزہ رکھا، میں نے بھی روزہ رکھا، عالم اسلام نے روزہ رکھا، ہمیں کیا ملے گا؟ خوشخبری دینے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کچھ لے کر جائیں گے۔ رات سارا میں سمجھا دی نہیں ہے، بعض آدھی کام سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے، تو صبح جو کہ پھر گھنٹہ ہو جاتے ہیں راتی موجی صاحب آیا سے فلانی کا دی تھی، آدھی بات سناتے ہیں آدھی نہیں سناتے، یا اللہ سارے قطع سننے دی تو پھر آگے پھلانے دی توفیق نصیب فرما کہ جی چنے بنے بیٹھ کے غیبت کرنا ہے اس کا کام ہے، اللہ اس غیبت کو سارے کو بچا لے۔ غیبت بھی کیے جس طرح اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا، اپنے مسلمان بھائی کا آج کل سب کو زیادہ مٹھا گوشت وہ مولویاں دے رہے ہیں۔ کس کا گوشت ہے؟ آج چنے بنے بیٹھے جس کو گھر بھی کوئی نہ سے آنا تو بھی مولوی نے پیش ہوتے ہیں، یا اللہ اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو غیبت سے بچا۔ خوشخبری دینے لگا ہوں، میں نے روزہ رکھا، آپ نے رکھا، آپ نے قرآن پڑھا، سنا، قاری صاحب نے پڑھا، آپ نے سنا، میں نے پڑھا، آپ نے سنا، ہمیں کیا ملے گا؟ میرے آقا کائنات کے آقا رسول محترم نبی مکرم عدل مفخم شرف مجسم دائی دعوت ہادی امت کاشف امت گلشن لافتا بدر برج حلتا کوہر انما احمد مجتبہ صاحب ارتقا حضرت محمد مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کے حلقے میں بیٹھے ہیں، میرے آقا کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فرمایا میرے ساتھیوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ حشر کے میدان میں دو چیزیں سفارش کریں گی۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں سفارش کریں گی۔ صحابہ بے قرار ہو گئے سننے کے لیے، کون سی دو چیزیں ہیں؟ اللہ کے محبوب بتا دیجئے کون سی دو چیزیں ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا او میری ساتھیوں، دن کو روزہ رکھا، روزہ رکھا، بھوک پیاس کی شدت برداشت کی، یہ روزہ حشر کے میدان میں سامنے آئے گا، کہے گا ربا اس نے نہ سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ بھوک کو دیکھا، نہ پیاس کو دیکھا، ایک امام سے مجھے لگتا رہا آج میں روزہ سفارش کرتا ہوں اس بندے کو معاف فرما دے۔ دن کو روزہ رکھا، چاہیے تھا رات کو آرام کر لیتا، لیکن نہیں، رات کو 20 تراویح کے اندر اللہ کا قرآن سنتا رہا۔ یہ قرآن سامنے آ جائے گا، کہے گا ربا جس طرح روزے نے سفارش کی ہے اس طرح میں قرآن بھی سفارش کرتا ہوں، ہم دونوں کی سفارش قبول فرمائے۔ روایات کے اندر آتا ہے رب ذوالجلال دونوں کی روزے اور قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور بندے کو جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ کتنی چیزیں سفارش کریں گی؟ دوسری خوشخبری دینے لگا ہوں، حشر کا میدان ہے، سارے جمائیں اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں سارے اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ او نمازیوں جاؤ اپنا بدلہ لے لو، فرشتے ان کو بدلہ دیں گے، اور ایک عمل کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا، لیکن جب روزے دار آئیں گے اپنا روزہ لے کر آئیں گے، اللہ فرمائیں گے اور میرے فرشتوں اب تم چھوڑ دو، روزے دار کو بدلہ میں رب خود عطا کروں گا۔ دن کو روزہ رکھا، دن کو روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسری خوشخبری سنانے لگا ہوں، حشر کا میدان ہے، اولی آخری انس و جن ساری کائنات جمع ہوگی، آواز آئے گی او نمازیوں جاؤ جنت میں، او ذکر والو جاؤ جنت میں، صدقہ خیرات والو جاؤ جنت میں، اور اچھے کام کرنے والو جاؤ جنت میں، مسجدوں کی تعمیر کرنے والو جاؤ جنت میں، مدرسے بنانے والو مدرسے چلانے والو جاؤ جنت میں، سارے کے سارے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن جب روزے دار آئیں گے آواز آئے گی اور روزے دارو تم ٹھہر جاؤ، تم ٹھہر جاؤ، کسی بھی خفا ہو گئی اور جی روزہ رکھے رہے راتی مولی صاحب افزایا روزے داروں کو جنتا نہ دروازہ بھی بند، روزے داروں کے جنتا نہ دروازہ بھی بند۔ ادھی گل سمجھ دیا ادھی نہ سمجھ دیا، یا اللہ ساری گل سمجھنے کی توفیق دے۔ وہاں پر بھی روزے دار کہیں گے ربا ہم نے کھانا چھوڑا تیری رضا کے لیے۔ روزہ کس لیے کر رہے ہیں؟ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا رب کھانا چھوڑا تیری رضا کے لیے، پینا چھوڑا تیری رضا کے لیے، نشہ چھوڑا تیری رضا کے لیے، خواہشات کو چھوڑا
تیری رضا کے لیے لفظیات کو چھوڑا، تیری رضا کے لیے بکواسات کو چھوڑا، تیری رضا کے لیے اور سگریٹ کے ڈنڈے بھی چھوڑے۔ اور اچھا بولتے ہو کیجئے، میں سمجھ گیا کچھ دکھا دے۔ سگریٹ کے ڈنڈے چھوڑے ربا، اتنے بڑے مظلوم ہیں، نسوار کو بھی چھوڑا تیری رضا کے لیے، نسوار کو بھی چھوڑا، دیہڑی تو چھوڑیا، تو رات ہی جس ٹائم افطاری کی تھی، اچھی اچھی چیزاں کھا دیا، اچھی اچھی چیزاں، فروٹ کھا دے، چاٹ کھا دے، تو پھر کچھ ہو کے بیٹھتے تو پھر بوری جے میں کچھ کر دے، پہلے باندھا سے ایک چٹکی تو ہونے زبانہ جو منہ میں باندھے، پتہ ہے لگتا ہے کہ جڑے کو اچھی شے ہونے بھی دیئے، پہلے دیکھیں کتابیں کھا دے، یا اللہ اس گنڈا پتہ بھی استی جام وہ کرتا پوچھیا بینا بیجی بھول ہو کسی میں تشاہر جام چھوڑ دے، یا اللہ اس گنڈا پتہ جام کرتا ہے، اچھی اچھی چیزاں کھانے دی توفیق نصیب فرما۔ وہاں پر بھی جنتی کہیں گے ربا یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑی تیری رضا کے لیے، لیکن جنت کا دروازہ بند ہو گیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آواز آئے گی اور روزے دارو یہ تو ان کا انعام تھا، تمہارے لیے بھی انعام تیار کیا ہوا ہے۔ ربا ہمارا کیا انعام ہے؟ فرمایا تمہارا انعام یہ ہے کہ تم جنت میں بعد میں جاؤ گے، پہلے اپنے رب کا دیدار کر لو گے، پہلے رب کا دیدار ہوگا پھر جنت میں داخلہ ہوگا، تو پھر میں کیوں نہ کروں مول تیرے ایک روزے دار، جنت تو بد دیسیدہ اپنا دیدار دے کے وعدے نو ہاں پلینا، رج رج کے اج نظارے لٹ لے میرا دیوانہ، اج رات بن کے آئی رحمت برا فسانہ، حافظ رہے سنے میں دو سبحان اللہ۔ یہ افضائی درگاہ میں 30 بار قرآن سنانا، ایک پتہ نگل اور بھی دسانا، جس طرح ختم نبوت عمل ہو گئے ہمیں اس طرح قرآن تک عمل شروع ہو گئے۔ اس طرح پوسٹ لگائی سورہ بقرہ کی شروع، والذین یؤمنون بالغیب، لیکن اس میں کیا لکھا ہے؟ والذین لا یؤمنون بالغیب، اور آگے کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قرآن نے تخریف کر کے کیا لکھا ہے؟ وَيُنْفِقُونَ الصَّلَاةَ، اور آگے کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں لکھا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقِيمُونَ۔ اور ایک ٹس کو پتہ ہو سکے حافظ سمجھ، یہ قاری کو پتہ ہوگا آپ لوگ، وہ دیکھیں قرآن بس ٹھیک ہے، ایک مدھے میں پھرتے ہیں قرآن بیچنے آگے نہ تو جان بچائے، قرآن ہدیہ کروا دو جی، کہنے کو تو جان بچائے ہو، یہ ایک منظم سازش کی تھا، یہ لوگ آ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حجی پرانا قرآن چاہتے تو ترجمہ چاہتے ہیں، یہ قادیانوں نے بہت سارے نسخے چھاپ کر پورے ملک میں پھیلا دیے اور ویسے ہی تقسیم کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ قرآن کا ہدیہ کریں تو اپنے قاری صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس آئیں، ان علماء کی قرآن کی قدر کرو، یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں، یہ ہمارے ایمان کے بھی محافظ، ہمارے جان کے بھی محافظ اور ہمارے مال کے بھی محافظ ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آج بڑا اعلان کر کے کہتا ہوں، سنو،
ہم نبی کے ختم نبوت کے جاگتے ہوئے چوکیدار. کیسے چوکیدار ہیں؟ سوتے کے چوکیدار ہیں. کلاشنکوف کے اندر سوتا رہے گا جناب، خرکارے مارے اور چورا کر لوٹ لے گھر کو. نہیں، انشاءاللہ ہم جاگتے ہوئے چوکیدار ہیں. ہم قرآن کے پیروکار ہیں، نبی کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں. جہاں صدی قرآن کے اوپر ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ان کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دیں گے. بندوا سے کوئی انشاءاللہ. یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا ہے، یہاں پہ اسلام چلے گا. یہاں پہ مرزائی شرزائی، یہاں پر اسرائیل مسرائیل، یہاں انشاءاللہ اللہ کا قرآن چلے گا، نبی کا فرمان چلے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کا قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو اور کلمے کی آواز ہو، تو میرے ساتھ مل کے پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مندہ سراج صاحب آدھے جب اچھے ذکر کر سی تو اس کو مٹھائی مل سی آخر پہ اس تو منہ مٹھاؤ سی تو جڑا سہ کے ذکر کر سی تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملنے آدھا. وہ بڑے لوگ آدھے ہیں نا ستے دیں جاتے ہیں ماشاءاللہ. وہ کٹیاں کو دودھ ملتے ہیں کٹیاں کو دودھ اور میں پھر عجیب گل ہے تسی آپ مستقبل گل لائی اور اس نے حکمران بھی کدے کٹے تے کدے بکریاں تے کدے انڈے تے کدے مرغیاں تے کدے لنگر. ماشاءاللہ اتنا بڑا منصب اور اس کے ساتھ یہ چیز مناسب نہیں ہے. یا اللہ اسم الدین نال جوڑ، ہمیں علماء کے ساتھ وابستہ فرما، علماء کے قافلے کے ساتھ وابستہ فرما. اس لیے جو اپنا منہ میٹھا کرنا چاہتے ہیں بغیر مٹھائی کے، تو اللہ کے نام سے اپنے منہ کو میٹھا کرو. اللہ کے نام سے میٹھا کوئی نام نہیں. فرمایا لا الہ گلیات کے علاقے میں ایک جگہ تقریر کے لیے بڑے سارے لوگ تھے. میں نے کہا کہ بھائی کوئی تلاوت والا ہے اس کو بلاؤ. تسی کاری چھوڑو، تسی کاری چھوڑو تلاوت کی. میں نے کہا کوئی نعت والا ہے تو بلاؤ، تسی کاری چھوڑو. میں ٹھیکہ جو کیا بڑا. اس کے بعد پھر تقریر کے میں غور کیا، ہمیں اس لیے بات کو بتایا ہے اسی اچھی لیے کہو اسی کا نہیں چھوڑو. تقریر کے آخر میں دعا سے میں نے دیکھا مٹھائی والا آ گیا. وہاں مٹھائی نہ لے کر بڑے بولا کی جی آج مٹھائی ساری بڑی ہے کی جی سارا کام یہ کی ہے مٹھائی کی ساری. اگر بابا بیٹھے دا سو سارے خطیب صاحب اسی اتنے ظالم نہ مٹھائی ایسی نہیں آئی دیا، مٹھائی ایسی نہیں آئی دیا، اسی اتنے ظالم نہ. انشاءاللہ یہ آپ کو ملے گی بلند آواز سے لا
کے بغیر کلمے والا کدھر جائے گا؟ یہ بڑے بڑے کافر کدھر جائیں گے؟ اور ڈرنا ہے کچھ دور ہے. یہ برطانیہ کا خنزیر کہاں جائے گا؟ امریکہ کا پتہ نہیں خدا نہیں ہے، اس میں ڈرام یاد ہونا. اور یہ ڈرام شرام کدھر جائیں گے؟ ہندوستان کا ظالم درندہ بے ایمان کدھر جائے گا؟ اسرائیل کا ظالم درندہ بے ایمان کدھر جائے گا؟ اور دسو جڑا جہنم کی جگہ وہ سندر اسی جاری رات تھی. تو پھر اس کی پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں یہ آوازیں لگ رہی ہیں. ایک عورت نے کھڑے ہو کر بل پیش کیا، اس نے کہا وقت آ گیا اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے. ایسی بات کی ہے؟ اسرائیل مسلمین کو تسلیم کوئی نہیں کرے گا. انشاءاللہ جب تک علماء ہے اسرائیل تسلیم، جو تسلیم کریں گے ان کو ادھر ہی بھیجیں گے انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ، اندواسی کو انشاءاللہ. ہماری یاری کلمے والوں کے ساتھ ہے اور کلمے والا جائے گا جنت میں. تسی بھی جنت میں جننا چاہیں گے نا؟ پھر بھی ڈلے ڈلے بولتے ہو اور میں آؤ برطانیہ میرے کو ویزا ہے تک کہنا جننا تسی آؤ بڑا ویزا پہلے جا کے ویزا میں یا اللہ اس سفر ہوئے یا مکی دا یا مدینے. کہہ دو بلند آواز سے آمین. یا جائیں سامنے روزہ رسول ہو اور مکے میں آئے تو اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہو. یہ سفر اچھے ہوتے ہیں. اس لیے جو وہاں جانا چاہتے ہیں، جو جنت والے ہیں، الحمدللہ ہم سارے جنتی ہیں. تو پھر بلند آواز سے لا نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، اور مردہ دلوں کو جلاتا ہے. پڑھو لا الہ جماعت کے ساتھ بھی وقت لگا لیا کریں. تبدیلی جماعت وقت لانا چاہیے. جماعت تیار ہوئے کنڈی تے بسترا اتھوے کتاب تسبیح تے گھڑی تے بیٹھے تو پھر زبان پر کیا ہو؟ لا نمرود میں جائے جس کا جی چاہے. وآخر دعوانا ان الحمد